ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن آپ کو بتائیں کہ آپ کو غسل کرنا چاہیے، طہارت بہت زیادہ ضروری ہے اور چیری شیری کر کے آپ کو جمعہ لازمی پڑھنا چاہیے کیونکہ دین کے مسلم ہمیں جمعہ جو ہے نا ہر حال میں پڑھنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو ابھی میں آج تھوڑا سا جلدی اٹھ پڑا تھا اور تیاری شیاری بھی کر لی کیونکہ آفس میں فرائیڈے والے دن جو شلوار قمیض کا ٹرینڈ ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے تو میں نے شلوار قمیض آج پہنی ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے گھر کی جو گلی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے آج کا جو ہے وہ سٹارٹ کروں اور فردن آج کا جو دن میں کیسے گزاروں گا، کس طرح سے آفس میں پہنچوں گا، جمعے کی نماز کس طرح سے پڑھوں گا اور کون کون میرے ساتھ لوگ جائیں گے۔ پھر جمعے کے بعد ہم حافظ صاحب سے بات کریں گے، تو کھانا کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد میرا آج 2:30 پہ ایک پیپر بھی ہے جو ایک ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے ہے۔ آج میرا وہ 4th پیپر ہے، کنٹینیوسلی میرے پیپر ہو رہے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ پیپرز کی بھی تیاری کروں گا اور ساتھ ساتھ پھر ولاگ بھی بناتا رہوں گا، ساتھ ساتھ پھر کھانا بھی کھاؤں گا۔ تو آج کی جتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، آپ لوگ اس کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ یہ رات تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ساری ایکٹیویٹی، پھر میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گا، تو بنے رہیے۔ تھینک یو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ہم آفس میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ وین یو آر روڈ یو آر رسک، اتنا زیادہ رسک اٹھانے کے بعد جب انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر سے، اللہ کے کرم سے ہم آفس پہنچ گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ نباتات میں سے ہوں، خواہ وہ نوع انسانی میں سے، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، جب ہم دن سے پردہ ہٹا دیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنی منزل کی طرف مسلسل گامزن ہے، اور چاند اس کے لیے تو ہم نے مختلف منزلیں بنا دی ہیں، وہ ان منزلوں سے گزرتا ہوا ایک کھجور کے سوکھے شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کے بس میں ہے چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، یہ تیرے رب عظیم کا باندھا ہوا حساب ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اچھا جی گائز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی فل زور و شور سے ہے، تو ہمارے بہت ہی پتہ نہیں کیا ہے،
یہ مینیو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہ کون سی چیز کھانی ہے کون سی چیز نہیں کھانی ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بریانی جو ہے ان کی اچھی ہوتی ہے وہ کھانی ہے، اور آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کڑھائی اچھی ہوتی ہے. اور آپ سب کا گیٹ اپ وغیرہ دیکھیں، آج ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ مولوی صاحب بنے ہوئے ہیں. اور یہ فخر دیکھ مجھے کیسی آنکھ، اور اس کا آج دل کر رہا ہے کہ سارا کچھ کھا پی جاؤں. آج اس کا دل گرمی بہت ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی مطلب ٹھنڈی چیز کھائیں، لیکن ٹھنڈی تو ہمیں ملی نہیں ہے. بس کڑھائی اچھی ہے تو وہ ہم کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ صاحب ڈلیوری لینے والے بندے سے بحث کر رہے ہیں کہ یہ چیز مل جائے گی، یہ مل جائے گی، وہ مل جائے گی. لیکن وہ بھائی صاحب بھی اتنے اچھے ہیں کہ ان کی باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سنجیدہ طریقے سے سن رہے ہیں. دو ہاف آپ کڑھائیوں کا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام. آج چونکہ جمعہ المبارک ہے اور ہر جمعے حافظ صاحب ایک اچھی بات، ایک حدیث اور اچھے کوالٹی ذریعے ہمارے تک لے کے آتے ہیں. اور آج پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب سے آج کی اچھی بات کون سی ہے؟ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے دن قریب ہیں، عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے. اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا. قربانی کون کس کو کرنی چاہیے اور اس کی کیا شرائط ہے. قربانی جو ہے ہر غنی شخص پر واجب ہے. ہر غنی شخص لوگ اس کو غنی بولا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ کپڑے یا کھانے پینے کی چیزیں یا کھانے پینے کے برتن موجود ہیں. ہر اس شخص کو غنی کہا جاتا ہے. اس لیے ہر غنی شخص پہ قربانی واجب ہے جو صاحب ہے اور وہ اپنی آمدنی رکھتا ہے. اگر اس کے پاس اللہ نہ کرے صاحب نصاب ہے لیکن آن دی اسپاٹ اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو اس کو قرضہ لے کر بھی اس وقت قربانی کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی آپ کسی سے ایسے نہیں لے سکتے کہ یہ قربانی آپ مجھ سے جانور دے دیں میں پھر آپ کو پیسے دے دوں گا. اس طرح قربانی نہیں ہوتی. قربانی لینے کے لیے آپ کو فوراً پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں جس سے آپ خریدتے ہیں تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں. ادروائز اس طرح آپ کی قربانی نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہمیشہ مسلم کوئی تقسیم کرنا چاہیے. یہ مسلمان کی پراورٹی کیونکہ یہ سنت ابراہیمی پر عمل جا رہا ہے. مکمل قربانی کی بہت عظمت ہے. اس کو ہمیشہ مسلمان کوئی تقسیم کرنا چاہیے. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت تقسیم نہیں کرنا چاہیے. اور بھی قربانی کے بہت سے مسائل ہیں. قربانی کے جانور کو کس طرح رکھنا ہے بہت ہی وہ ہمارے لیے تکلیف ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اب سب قربانی کی مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ساتھ میں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نئے نیولی پروموٹڈ سپروائزر ان کے تو ویسے بھی زندگی میں بڑے مسائل لگ رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے یہ سائلنٹ پرسن ہیں ایسے اچھے ہیں تو وہ کتنی کیوں آرمی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے چپ اپنے ماحول میں. اور قربانی کی بات جو ہم کر رہے تھے مسائل کی تو اس کا مقصد صرف اور صرف گوشت یا وہ چیزیں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے حضور تقویٰ کا حصول ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی بن چکی ہے قربانی کے ایک ران روسٹ کروائیں. یہاں پر لاہور شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہوٹلس میں لکھا جاتا ہے ران روسٹ کروائیں. قربانی کے جانور کے لوگ پوری ران رکھ لیتے ہیں کہ بعد میں روسٹ کروا کے کھائیں گے. جو کہ قربانی کے جانور کے ساتھ اس طرح اس کا کرنا وہ بالکل ناجائز اور شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا وہ مکمل اجازت دیتی ہے. 3 حصوں میں تقسیم کر کے جتنا ہمارے حصے میں گھر میں آئے چاہے ایک دن میں ختم ہو جائے ہمیں وہی اس طریقہ اپنانا چاہیے. نہ کہ ہم ران روسٹ کروائیں بیچ میں سے کلیجیاں رکھیں گول بوٹی رکھیں پینے کے لیے. یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری بات بھی جو میرے محترم ضیاء صاحب نے مجھ سے ڈسکس کی تھی کہ ہمیں غسل کے حوالے سے بتانا ہے کہ غسل کا پراپر پروسیجر کیا ہوتا ہے. اور ہمیں کیونکہ غسل بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صفائی نصف ایمان ہے تو ہر مسلمان کو غسل
ضروری ہے. جمعہ کا دن ہے, جمعے والے دن تو ویسے بھی ہمیں غسل کرنا چاہیے, عید والے دن بھی کرنا چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں جیسے شادی شدہ لوگ ہیں تو اس میں غسل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. سب سے پہلا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھی طرح طہارت کرنی ہے, صاف کرنا اچھی طرح جسم کو, جہاں بھی کہیں آپ کو لگے کہ نجس ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فارغ ہو کر اچھی طرح سے ہاتھ دھونے ہیں. ہاتھ دھونے کے بعد ایک تو جگہ ایسی نہیں چاہیے کہ چاروں طرف سے بند ہو, مطلب اوپنلی جگہ نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ, آپ نے ہاتھ دھو لیے, پھر آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی, اور کلی ایسے کرنی نہیں کرنی جیسے وضو میں کرتے ہیں. اس کی کلی ایسے کرنی ہے کہ ایسے غرارہ کرے کہ پانی حلق سطح کے نیچے اتر جائے, ایسے پانی جب ڈال. پھر اس طرح ناک کا پانی جب ڈالتے ہیں وہ بھی وضو والا نہیں ہوگا, وہ اس طرح ڈالیں گے کہ ناک کی ہڈی, اس طرح پانی ناک کے اوپر کھینچنا ہے کہ ہڈی تک اوپر, جیسے تھوڑی تکلیف ہوتی تو ہڈی تک اوپر ناک کا پانی پہنچنا چاہیے. پھر اسی طرح 3 دفعہ منہ پر پانی ڈالنا ہے جس طرح وضو کرتے ہیں, بس پاؤں تک آپ نے پاؤں نہیں دھونے, مساج جب کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 3 دفعہ آپ نے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے, 3 دفعہ بائیں پر کندھے پر پانی ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد پورے جسم پر ایسے پانی بہانا جسم کا ایک بال تک بھی خشک نہ رہ جائے. یہ غسل کا پراپر طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا. مجھے اسٹل ریممبر ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ٹیچر ہمیں نا اس طرح کی چیزیں بتایا کرتے تھے, لیکن تب ہمیں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ ہیزیٹیٹ ہوتے تھے کہ ایسا سوال کیسے, مطلب ٹیچر بھی نہیں بتاتے تھے صحیح طرح سے. تو حافظ صاحب آپ نے یہ چیز بتا کے نا کافی لوگوں کو ایٹ لیسٹ ابھی تک جو ویڈیو یہ دیکھیں گے, جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا, ویڈیو دیکھنے سے ان کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائے گی, تو آپ کو اس کا اجر اور آپ کو دیکھی ملے گی. کیونکہ ایسی چیزیں شیئر کرنے سے تو صدقہ ہی جاریہ. باقی ہم ویڈیو باقی شیئر کرتے رہتے ہیں, وہ چیزیں تو صحیح نہیں ہیں. تو آپ صاحب بہت شکریہ, آپ کو اسی طرح سے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بینگ مسلم اچھا جسچر دیں اور ایک اچھے مسلمان بن کے سامنے آئیں. تھینک یو.